بسم الله الرحمن الرحيم قل إن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آج آپ ٹائٹل پہ دیکھ رہے ہیں، ہر قسم کی خبریں معلوم ہوں گی اس عمل سے۔ عمل بےحد مجرب ہے اور بےحد پاورفل ہے، اور اس عمل کو آپ کسی بھی دن کر سکتے ہو، کوئی مسئلہ نہیں، کسی بھی دن سے آپ اسٹارٹ کر سکتے ہو، کوئی مسئلے مسائل نہیں، اور اس میں تنہائی کی بھی شرط نہیں ہے۔ اگر تنہائی ملتی ہے تو بہت اچھی بات ہے، یا اگر تنہائی نہیں ملتی ہے تو وہ مسجد میں بھی کر سکتے ہیں۔ اب اس عمل کو کرنے کے لیے آپ کو کسی بھی دن سے اسٹارٹ کر سکتے ہو، لیکن عمل کرنے سے پہلے آپ کو جو ہے نیک ارادہ رکھنا ہے۔ اس عمل سے آپ کو ہر قسم کی خبریں معلوم ہوں گی، ہر قسم کی خبریں معلوم ہوں گی، اور غیب کی خبریں بھی معلوم ہوں گی۔ ابھی مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ لوگ کہیں گے کر کے کہ غیب کا علم تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں تھا۔ صحیح بات ہے، لیکن جتنا اللہ رب العزت بتا دے وے، جتنا اللہ رب العزت سمجھا دے وے، جتنا اللہ رب العزت بتا دے وے، وہ اس کی عطا ہے کہ وہ جس کو چاہے جتنا عطا کرنا چاہتا ہے وہ عطا کر سکتا ہے، سمجھے۔ اس کی مصلیحت ہے، اس کی ملکیت ہے، اس کی بادشاہت ہے، اور یہ عمل بھی جو اللہ رب العزت کے ایک تسبیح ہے اللہ رب العزت کے نام کی، وہی پڑھنا ہے، تو اس سے ہی آپ کو ساری چیزیں معلوم ہوں گی۔ یعنی جو کچھ معلوم کرنے والی ذات ہے اللہ رب العزت آپ کو بتائیں گے، اور جتنا آپ کو معلوم کرنا چاہیے اللہ رب العزت اتنا آپ کو بتا دیا کریں گے۔ اس عمل سے آپ ہر کسی کے بارے میں جان سکتے ہو، ہر راز کی باتیں آپ کو اوپر کھلیں گی، اور لیکن عامل کا کام ہوتا ہے کہ جو اللہ رب العزت اس کو بتاوے وہ اس کو راز رکھے، لوگوں میں ڈھنڈورا پیٹتا نہ پھرے، اور لوگوں میں شور مچاتا نہ پھرے، اور لوگوں کے عیوب کو کھولتے ہوئے نہ پھرے۔ اللہ رب العزت نے اگر کوئی چیز اگر دی ہے آپ کو، جب وہ دینا جانتے ہیں تو وہ چھیننا بھی جانتے ہیں۔ اس کے لیے راز رکھے، راز رکھتے ہوئے ہر کسی کے عیوب کے اوپر اللہ رب العزت نے پردہ ڈالا ہے، تو آپ جو ہے لوگوں کے راز فاش نہ کریں، لوگوں کے عیوب عوام الناس تک نہ بتائیں۔ آپ کو اللہ رب العزت نے بتایا ہے، آپ کو اللہ رب العزت نے سمجھایا ہے، تو آپ خاموشی اختیار کریں، اور لوگوں کے بیچ میں مطلب نا اتفاقی نہ پیدا کرے۔ بس کہنا یہی ہے کر کے کہ آپ کو جو بھی معلوم پڑے آپ اس کو راز رکھے، اور لوگوں تک نہ بتائے۔ اگر کوئی چیز اگر شدید ضرورت ہے تو وہاں پہ آپ بتا سکتے ہو، باقی آپ اپنے اندر ہی رکھے جو اللہ رب العزت آپ کو عطا کرے۔ ابھی ہم چلتے ہیں اس عمل کی جانب۔ اس عمل کو آپ کسی بھی دن سے اسٹارٹ کر سکتے ہو، کوئی مسئلہ مسائل نہیں ہے۔ آپ کو اس عمل کو نماز عصر کے بعد کرنا ہے۔ ہو سکے تو آپ تنہائی میں کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ اگر تنہائی نہیں ملتی ہے تو آپ جس جگہ پہ نماز پڑھیں گے، اگر عورتیں کرنا چاہتی ہے تو عورتیں اپنے گھر میں کر لے وے، مرد حضرات کرنا چاہتے ہیں تو وہ مسجد میں کر لے وے، اور اگر تنہائی اگر ملتی ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ یعنی آپ مسجد میں عصر کی نماز کے بعد ہی کرنا ہے آپ کو۔ نماز عصر کے بعد آپ نماز عصر پڑھو، عصر کی نماز آپ پڑھے بعد جو ہے اس جگہ پہ چلے جاؤ جس جگہ پہ آپ عمل کرنا چاہتے ہو۔ جس گھر میں عمل کر رہے ہو، گھر پاک صاف ہو، کمرہ پاک صاف ہو، کپڑے پاک صاف ہو، باوضو ہو کر کے بیٹھے، قبلہ رخ کر کے بیٹھے، اور اس میں اثار وغیرہ کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، کوئی مسئلہ مسائل نہیں ہے۔ قبلہ رخ کر کے بیٹھے، تنہائی میں آپ کو عمل پڑھنا ہے، اور اگر تنہائی نہیں ملتی ہے کسی کو تو بھی چلیں گا، لیکن تنہائی میں پڑھیں گے تو زیادہ اس کے تاثرات نظر آئیں گے، زیادہ اس کی فضیلتیں نظر آئیں گی، اور اس میں عمل میں پاور زیادہ بڑھ جائے گا۔ اور نماز عصر کے بعد یہ ایک ہی وقت رکھنا ہے، ایک ہی ٹائم رکھنا ہے۔ پھر آپ کو پڑھنا ہے، کیا پڑھنا ہے آپ کو؟ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، بس اتنا ہی پڑھنا ہے، اور 475 بار پڑھنا ہے، اور 21 دنوں تک کے پڑھنا ہے۔ جب آپ 21 دن پڑھ لیں گے تو 70 مرتبہ ڈیلی کا آپ کو اس کو ہی پڑھنا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ۔ بس اتنی سی تسبیح پڑھنا ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، آپ کو اس کو ہی پڑھنا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ اس کو آپ کو پڑھنا ہے 475 مرتبہ نماز عصر کے بعد۔ پھر سے بتا رہا ہوں، ایک ہی ٹائم رکھنا ہے، ایک ہی وقت رکھنا ہے، ایک ہی جگہ رکھنا ہے۔ اور پھر جب آپ 21 دن پڑھ لیے 475 مرتبہ، پھر آپ کو روزانہ پڑھنا ہے 70 مرتبہ، تاکہ عمل برقرار رہے، اس کا پاور برقرار رہے۔ جب آپ اس کو روزانہ اگر پڑھنے کا معمول رکھیں گے 70 مرتبہ آپ جب پڑھیں گے تو اس میں ٹائم کی قید نہیں ہوئیں گی، پھر آپ وہ کسی بھی ٹائم پہ آپ پڑھ سکتے ہو، 24 گھنٹے میں آپ کسی بھی ٹائم پڑھ سکتے ہو، لیکن 70 مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے۔ آپ کو 475 مرتبہ 475 مرتبہ جب آپ کو پڑھنا ہے تو وہ ایک ہی ٹائم رکھنا ہے، ایک ہی وقت رکھنا ہے، ایک ہی جگہ رکھنا ہے، نماز عصر
کے بعد پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ سبحان ربی الاعلیٰ 21 دنوں تک کے پڑھنا ہے، اور 21 دن جب ہو جائیں گے پھر 70 مرتبہ آپ کو صرف عمل کو برقرار رکھنے کے لیے سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا ہے، تاکہ آپ کا عمل برقرار رہے، اور آپ کا اس عمل کا برقرار رکھنے کے لیے، اس عمل کے پاور کو حاصل کرنے کے لیے، تاکہ یہ آپ کے لمبے سمے تک کے کام دے، تو آپ کو روزانہ 70 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ کی روٹین لائف میں آپ جب اس کو اختیار کر لیں گے، اس کو آپ روزانہ پڑھنے کا معمول رکھیں گے، تو پھر اللہ رب العزت آپ کے اوپر وہ چیزیں کھولیں گے کہ آپ کی عقلیں حیران ہو جائیں گی، اور آپ خود اس کے اوپر سوچنے کے اوپر قائل ہو جائیں گے کہ اللہ رب العزت کتنی زبردست قدرت والے ہیں، اللہ رب العزت نے کیا کیا چیزیں بنائی ہیں، اور کتنی چیزیں ہم سے پوشیدہ ہے۔ وہ سب چیزیں انشاءاللہ اللہ رب العزت آہستہ آہستہ اس عامل کے اوپر کھولیں گے جو اس کا عامل ہوگا۔ بس یہی کچھ عمل ہے، آپ اس عمل کو کریں، اور دعائے خیر میں ہمیں بھی یاد رکھے، اور اس عمل کو ہر کوئی کر سکتا ہے، ہر بالغ و عاقل کر سکتے ہیں۔ ایک بات میں آپ کو بتاتا چلو پھر سے کہ آپ لوگ اجازت نہیں مانگا کریں۔ میں اگر جس ویڈیو میں کہوں کہ اجازت لینا شرط ہے، اسی ویڈیو میں آپ اجازت لیا کریں۔ بار بار آپ اجازت دو واٹس ایپ پہ کانٹیکٹ نہ کریں۔ کچھ کام ہو تو پھر آپ واٹس ایپ پہ کانٹیکٹ کریں، کیونکہ مصروفیات زیادہ ہوتی ہے، بہت سے لوگوں کا میں جواب نہیں دے پاتا ہوں، تو لوگ بدگمان ہو جاتے ہیں۔ اس کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر بولوں اجازت لینا شرط ہے تو آپ کو اجازت لینا شرط ہے، اگر ویڈیو میں بتاؤ تو، اور اگر نہیں بولوں اجازت لینا شرط نہیں ہے تو پھر وہ اجازت عام ہوتی ہے، ہر کوئی اس عمل کو کر سکتا ہے، ہر بالغ و عاقل اس عمل کو کر سکتے ہیں، لیڈیز، جینٹس، مرد، عورتیں، ہر کوئی اس عمل کو کر سکتا ہے، کوئی مسئلہ مسائل نہیں ہے۔ اور ایک اور بات تھی کہ آپ لوگ فون نہ کیا کریں، آپ لوگ فون کرتے ہو، میں فون نہیں اٹھا پاتا ہوں، کیونکہ کافی لوگوں کے کام وغیرہ ہوتے ہیں، مصروفیات ہوتی ہے۔ آپ کے جو بھی مسئلے مسائل ہے، آپ واٹس ایپ پہ وائس ریکارڈنگ چھوڑو، یا آپ SMS کر دو، آپ کو جو بھی زبان آتی ہے وہ زبان میں بھی آپ SMS کر سکتے ہو، یا پھر آپ جو ہے وائس ریکارڈنگ چھوڑ سکتے ہو۔ مجھے جب فرصت ملے گی میں انشاءاللہ سن کر کے آپ کو جواب دے دیا کروں گا، ٹھیک ہے؟ یہی عمل ہے، آپ اس عمل کو کریں، اور دعائے خیر میں ہمیں بھی یاد رکھے۔ اور بھائی جو ہمارا روحانی وظائف چینل ہے، آپ اس کو سپورٹ کریں، سبسکرائب کریں، جن لوگوں نے سبسکرائب کر دیا بیل آئیکن کو بھی آن کر دے، تاکہ اس سے ہماری نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے، اور شیئر کریں دوسرے مسلمانوں میں، تاکہ اور لوگ بھی اس عمل سے، اس ویڈیو سے فوائد حاصل کر سکے۔ اور عمل کے متعلق تو ہم نے ساری چیزیں سمجھا دی ہے، پھر بھی اگر کسی بھائی یا کسی بہن کے اگر کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو وہ اس واٹس ایپ والے نمبر سے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور جس کسی کے اگر جو کوئی بھی مسئلے مسائل اور روحانی تعلق سے گھر کی بندش کروانا ہو، یا جادو جنات کے اثرات ہو، یا خبیث ارواح کے اثرات ہو، یا بھوت کے یا چڑیل کے اثرات ہو، یا ام الصبیان کے اثرات ہو، یا آوان کے اثرات ہو، یا کسی قسم کے بھی اثرات ہو، یا کاروبار کے کچھ مسئلے مسائل ہو، یا کچھ اوپری اثرات ہو، اس کے لیے بھی آپ ہمارے اس واٹس ایپ والے نمبر سے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، دعاؤں کی درخواست۔ اللہ حافظ۔